بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7، مطالعہ پاکستان جماعت نحم، صفحہ نمبر 13 پر آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ یہ صفحہ نمبر 13 جو ہے یہ ہماری جو نئی کتاب ہے اس کے مطابق ہے، جبکہ پرانی کتاب جو ہے اس پر یہ 11 صفحہ بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ان دو بڑے جو لیڈر ہیں انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علامہ محمد اقبال کو اور نظریہ پاکستان کو بیان کریں گے۔ تو نظریہ کے حوالے سے ہم بہت باتیں کر چکے ہیں، کافی گفتگو کر چکے ہیں۔ نظریہ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، نظریہ کے مآخذ کو سمجھا ہے، نظریہ کی اہمیت کو۔ اس کے بعد ہم نے نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے نظریہ پاکستان کی جو اساس یا عناصر تھے اس کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے دو قومی نظریہ کو پڑھا، ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے پڑھا کہ دو قومی نظریہ سے مراد کیا ہے، کہ یہاں پر دو بڑی بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو، جن کے طور طریقے، رسم و رواج، مذہب، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، لہٰذا یہ الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا وطن بھی، ان کا ملک بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ یہی باتیں بعد میں نظریہ پاکستان کہلائیں اور اسی کے مطابق تحریک کا آغاز ہوا۔ تو نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پائے کے شاعر تھے، شاعر مشرق یہ آپ کا لقب تھا، اسی وجہ سے آپ مشہور تھے۔ آپ کا شاعری میں بڑا مقام ہے، بڑا سبق ہے، آپ کی شاعری سے کافی کچھ حاصل ہوتا ہے، قوموں کو زندگی ملتی ہے۔ تو آپ نے شاعری جو کی ہے وہ دو زبانوں میں بڑی مشہور ہے، ایک اردو اور دوسری فارسی۔ اس میں آپ کی شاعری پائے کی شاعری ہے۔ اسی حوالے سے آپ کی چند کتابیں ہیں مشہور، جس میں بال جبریل ہے، بانگ درا ہے۔ تو یہ آپ کی کتابوں کے چند نام ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آپ جو تھے شروع میں آپ نظریہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں یہ دونوں قومیں جیسے پہلے اکٹھی رہ رہی تھیں اسی طرح اکٹھی رہیں، اور آپ کی جو شاعری تھی اس وقت کی اس میں بھی تقریباً ایسی ہی باتیں ملتی ہیں کہ جس میں ہندو مسلم اتحاد کی باتیں ہیں۔ آپ نے ہندوستان کا لفظ استعمال کیا، ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا، جس سے مراد ہندو مسلمان دونوں جو ہے قومیں کہلاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ ہندو جو ہیں وہ تنگ نظر ہیں اور وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ ان کا ملک ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرنے کو کہا کہ وہ اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ اور اس حوالے سے آپ کی جو خطبات ہیں ان میں ایک مشہور جو آپ کا خطبہ الہ آباد ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو آپ نے خطبہ الہ آباد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، تو اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے 1930 یعنی 1930 میں ایک مشہور خطبہ الہ آباد کے موقع پر دیا، جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو خطبہ الہ آباد کیا تھا، آئیے آپ خطبہ الہ آباد کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے 1930 یعنی 1930 میں ایک مشہور خطبہ الہ آباد کے موقع پر دیا،
جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا، الگ ریاست کا مطالبہ پیش کیا۔ تو خطبہ الہ آباد کیا تھا، آئیے آپ خطبہ الہ آباد کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ کیا تھا، اس کی کیا باتیں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے واضح کر دیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کو آخرکار ایک ایسا علاقہ حاصل کرنا ہوگا، ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہوگا جہاں پر وہ الگ رہیں، ان کا تمدن، ان کی جو تہذیب ہے وہ الگ ہو، اس پر ہندو تمدن کا، ہندو تہذیب کا اثر نہ ہو۔ تو یہ آپ کے خطبے کے جو تھے الفاظ جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ آپ جو تھے بر صغیر میں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ دو الگ الگ قوموں کی بات کرتے تھے کہ یہاں پر دو الگ قومیں ہیں، جس کو ہم دو قومی نظریہ کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر دو بڑی قومیں آباد ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سیاست، معیشت، ہر لحاظ سے ان کا مذہب، ہر چیز جدا ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے الگ الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے خصوصی طور پر مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے یہ بات ضروری سمجھتے تھے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو۔ تو یہ آپ نے محسوس کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ آپ نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی و سماجی اقدار کا احترام کریں۔ تو آپ نے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو اپنے اشعار میں کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ انہی اشعار میں اگر ہم دیکھیں تو آپ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کے اشعار کو ہم پڑھتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو ان اشعار میں آپ مسلم ملت کی اساس کو واضح فرما رہے ہیں۔ آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ مسلم جو ہے وہ ایک الگ ملت ہے، وہ ایک الگ قوم ہے، وہ ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو یہ آپ کے جو اشعار تھے ملت کے حوالے سے وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ آگے آپ مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو یہاں پر آپ مذہب اسلام کے پہلوؤں کو اپنانے کا درس دے رہے ہیں، رنگ و نسل سے باہر آنے کا درس دے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے اشعار ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگلا جو آپ کا شعر ہے بڑا ہی معنی خیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہ آپ مسلم ملت کو
ایک ہونے کا درس دے رہے ہیں کہ مسلم ملت ایک ہے، چاہے وہ افریقہ کا باشندہ ہو، چاہے وہ چائنا کاشغر کا ہو، چاہے اس کا تعلق ایشیا سے ہو، اس کا تعلق جس علاقے سے بھی ہوگا وہ ایک ملت کا حصہ ہے، مسلم ملت کا حصہ ہے۔ تو آپ کی جو اشعار ہیں، شاعری ہے، وہ تقریباً ساری کی ساری وہ ایک درس ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں ایک سبق ہے۔ لیکن یہ اشعار جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، ان کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا خاص جو تعلق بنتا ہے وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے آپ نے ان اشعار میں بڑا ہی اچھا نقشہ پیش کیا ہے، مسلمانوں کو ان کی اصل حقیقت بتائی ہے، اور آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کریں، الگ ملک قائم کریں، تاکہ وہ ایک ملت کی حیثیت سے وہاں پر رہیں، آزاد ہو کر رہیں، ان کو مذہب کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو، ان کے مذہب پر کسی دوسرے مذہب کا غلبہ نہ ہو، کوئی دوسری قوم ان کو اپنے اندر ضم نہ کر جائے۔ تو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے مسلمانوں کو اس طرف بلا رہے ہیں، آپ ان کو یکجا کر رہے ہیں، ان کو ایک چھتری تلے جمع کر رہے ہیں، اور وہ چھتری اسلام ہے، وہ مسلم ملت ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے تھا۔ اس سبق میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ، اور آپ شاعر مشرق کے ارشادات پڑھ چکے ہیں، تو آپ اس سبق کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا سبق انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔